ایک یہ کہتے ہیں بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اذان میں نام سن کر بعض لوگ چومتے ہیں، انگوٹھوں وغیرہ کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں یہ عمل براہ راست نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ سرکار نے اس کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام سے ثابت، نہ انہوں نے اس کا حکم دیا۔ ایک آدھ ضعیف روایات میں ایسا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کی انگلی کو اپنی آنکھوں پہ لگایا جب سرکار کا نام اقدس سنا، تو وہ ضعیف حدیث ہے بہرحال۔ تو ایسا تو کچھ ثابت تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ ثابت نہیں ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم نہیں دیا گیا تو کیا اس عمل کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس میں اصول شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر جسے حدیث میں ہے وَمَا رَآءُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جس کو مسلمان اچھا گمان کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اور یہاں مسلمان سے مراد صرف عوام نہیں ہے بلکہ عوام اور خواص، جس میں علماء بھی ہوں، مفتیان کرام بھی ہوں، اگر وہ کوئی ایسا عمل اختیار کرتے ہیں جو پہلے سے ثابت شدہ نہ ہو اور اچھے قصد و ارادے کے ساتھ ہو، نمبر 1، اور نمبر 2 اسے دین کا حصہ نہ بنائیں، اسے فرض یا واجب نہ سمجھیں، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ جو کرے گا اس کو حوصلہ افزائی، اور جو نہیں کرے گا اس کی حوصلہ شکنی کرنا اور کہنا کہ زبردستی کرو، یہ غلط ہے، یہ گویا کہ اس کو واجب قرار بنا دینا ہے۔ یہ اگر کوئی نہیں کرتا، وہ کہتا ٹھیک ہے کریں تو اچھی بات ہے، نہیں کرا تو کوئی بات نہیں، نبی کریم کا نام پاک پیار محبت سے اس طرح چوما، آنکھوں سے لگا لیا تو محبت میں ہم کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسی ہوں سمجھ لیجیے کہ آدمی رات کے 2:30 بجے اٹھ کر 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک پڑھتا ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ 2:30 بجے رات کے 2:30 بجے اٹھ کر درود شریف اور بھی 100 کی تعداد میں پڑھنا نہ نبی کریم سے ثابت، نہ صحابہ کرام سے، نہ اس کا حکم دیا، تو یہ ناجائز ہو جائے گا؟ یہ ناجائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ یہ کہے یہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، تو ہم کہیں گے یہ غلط ہے۔ تو اس طرح بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جو ثابت نہیں ہوتے لیکن ہم کر رہے ہیں۔ مسجد میں گنبد اور مینار کہاں سے ثابت ہے بتائیے؟ جو قرآن پاک پہ اعراب لگے ہیں کہاں سے ثابت ہے؟ جو ہم نے اپنے دارالعلوموں میں سلیبس مقرر کر رکھے ہیں اور ٹائمنگ ہے، اس سال دارالعلوم کا سال شروع ہوتا ہے اس تاریخ میں، اس تاریخ میں ختم ہوگا، پھر ختم بخاری، پھر دستار بندی، پھر سند باقاعدہ دیتے ہیں۔ یہ سند اور سرٹیفکیٹ جاری کرنا یہ سب سے بڑی بدعت ہے، نبی کریم نے تو کوئی سند جاری نہیں کی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں چونکہ صحیح ضرورت کی بنا پر، صحیح سوچ اور فکر کی بنا پر اختیار کی گئی ہیں اور کوئی بھی ان کو دین کا حصہ نہیں کہتا، فرض اور واجب نہیں بناتا، تو یہ سب جاری ہیں۔ جب یہ جاری ہیں تو پھر اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس میں کر سکتے ہیں لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ یہ 2 کویشچن ایک ساتھ ایک جیسے آگے تھے کہ اگر کوئی کمیٹی یعنی بی سی وغیرہ بھر رہا ہے اور اتنی دے چکا ہے کہ جو نصاب کے برابر بن جائے تو کیا اس پر زکوٰۃ بنے گی یا نہیں؟ دیکھیں جو آپ کمیٹی دیتے ہیں نا، بی سی وغیرہ دیتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت قرضے کی ہے، کیونکہ اس کو وہ یوز کرتا ہے یا جس کی بی سی نکلتی ہے وہ یوز کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ اس قرضے کو واپس کر رہا ہوتا ہے۔ اور شرعی قاعدہ قانون یہ ہے کہ جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور مقروض آپ کے قرض کا انکار نہ کر رہا ہو تو اس پر سال با سال زکوٰۃ بنتی رہے گی، لیکن ادائیگی اس وقت لازم ہوگی جب وہ مال آپ کے قبضے میں آئے گا۔ لہذا جو آپ نے بی سی بھری، فرض کر لیں نصاب کے برابر نہیں ہے لیکن آپ کا زکوٰۃ کا سال پورا ہو گیا، تو جتنا آپ کے پاس مال یہ ہے اور جتنی آپ نے بی سی بھری ہے اسے بھی اس میں ایڈ کر کے اور پھر زکوٰۃ بنائیں گے۔ جو اس مال کی زکوٰۃ ہے وہ ادا کر دیں گے، جو اس کی بن رہی ہے اس کو محفوظ رکھیں، یعنی لکھ کر رکھ لیں، جب وہ ملے تو ادا کر دیں، اور اگر پہلے بھی ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ خود ہی نصاب کے برابر بن چکی ہے اور دیگر مال آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے فرض کر لیں، تب بھی اس پہ زکوٰۃ بن جائے گی، لیکن ادائیگی اس وقت لازم ہوگی جب وہ آپ کے قبضے میں آئے گا۔ اور اسی طرح مراقبے کے بارے میں پوچھا تھا، اگر زندگی رہی تو کل انشاءاللہ میں اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں گا، ابھی ٹائم بہت کلوز ہے۔ بس ایک ریکویسٹ ہے کہ سب بھائی بہنوں سے کہ درخت لگائیں، یہ ہمارے ملک کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہاٹنس بڑھتی چلی جا رہی ہے اور پانی زمین میں خشک ہو رہا ہے۔ جب درخت سایہ کرتے ہیں تو پھر وہ کم مطلب یہ گرم ہوتی ہے زمین اور پانی ضائع نہیں ہوتا، ورنہ یہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ تو جو ہر بہن بھائی جو ہمیں سن رہا ہے کم از کم ایک درخت لگا دے، اور اگر آپ کے اطراف میں درخت ہیں تو یہ تو مطلب بلدیہ والوں سے تو مجھے کوئی امید نہیں کہ وہ ادھر پانی ڈالیں، مرے ہوئے درخت پڑ رہے ہیں بیچارے، بالکل اپنے اطراف میں سامنے جو ایک درخت ہے کم از کم اس کو آپ روزانہ پانی دے دیں تاکہ وہ قوی درخت بن جائے، مکمل بڑا ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ وہ خود زمین سے پانی کھینچ لے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک انہوں نے کسی نے پوچھا ہے کہ کیا تصویر نکالنا شرک ہے یا گناہ ہے؟ اگر ہے تو یہ مولوی لوگ کیوں نکالتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے بارہا اس پہ اپنا موقف پیش کیا کہ جو ڈیجیٹل کیمرے سے تصویر کھینچی جائے یا موبائل میں، جب تک
وہ اس کا پرنٹ آؤٹ نہ نکالا جائے، یہ شرعاً جائز ہے۔ اس کو عرفاً تو تصویر کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقتاً پکچر بنتی ہی نہیں ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ضرور ہے، میجورٹی جو ہے وہ اس کے جواز کی طرف ہے، مائنورٹی میں کچھ علماء ہیں جو اب بھی اس کو عدم جواز پر لے کے جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اپنی اپنی رائے ہے، لیکن جب رائے میں اختلاف ہوتا ہے کسی کو یہ حق نہیں کہ فقہی مسائل میں خاص طور پر سامنے والے کو ذلیل کرے اور بے عزت اس کو کرے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں اختلاف بالکل نہ ہو، سب متفق ہیں، اب کوئی اس کے خلاف کر رہا ہے تو قابل مذمت ہے۔ یہ بنیادی اصول ہیں جو علماء کو معلوم ہیں، لیکن بہرحال بہت سارے ان اصولوں کو ایک طرف رکھ کر وہ شاید اپنی بزرگی اسی میں سمجھتے ہیں کہ کسی ایک موقف پر ڈٹ جاؤ اور دوسرے کو ذلیل کرنا ہمارے لیے جائز ہو جائے، یہ بالکل صحیح نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یا تو جو ناجائز صورت ہے پرنٹ نکالا جائے یا ہاتھ سے بنائی جائے، اور یا پھر جو پرانے کیمراز تھے کہ جن میں پہلے ایک پٹی کے اوپر مطلب وہ پہلے ایک پکچر آ جاتی تھی، پھر اس کو باقاعدہ اس کا نیگیٹو بنتا تھا، پھر پازیٹیو بنتا تھا، وہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ نیگیٹو پہ پکچر آ جاتی ہے اور اس کو لینا شرعاً، اس کو کھینچنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس لیے اس کا ذرا خیال رکھیں۔